بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرین، سلسلہ فتاوی اسلامیہ کا آج کا یہ درس نمبر 72 ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بہت سارے ادیان آئے، اور جب اس کے اندر چینجنگ ہوئی تب پھر آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور ان کے اوپر قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ تو آپ قرآن مجید جو ایک آسمانی کتاب ہے، اس سے پہلے بہت ساری کتابیں آپ دیکھیں گے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم۔ سائل کا سوال کچھ انہی کتابوں سے متعلق ہے۔ سائل کا سوال ہے کہ کیا بدھ مت کی بھی کوئی کتاب ہے، یعنی کیا یہ بھی ادیان سماویہ میں سے ہے، دین سماوی ہے، اور بدھ مت پر بھی کوئی ایسی کتاب موجود ہے جس کے اندر رد و بدل کیا گیا ہو، اس کے بعد پھر ضرورت پڑی ہو قرآن مجید کی؟ تو یہ سوال دراصل یہی ہے کہ کیا بدھ مت کی بھی کوئی کتاب ہے، اور یہ سوال ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ سماحت الشیخ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے عرض کیا، ہمارے علم کے مطابق بدھ مت کے ماننے والوں کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں، یہ بت پرستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان میں سے اگر بدھ مت کے ماننے والوں میں سے اگر کوئی یہودیت یا عیسائیت یا مجوسیت کو اختیار کر لے تو اس کے لیے اس دین کا حکم ہوگا جس کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے، یعنی جس دین کو اس نے اختیار کر لیا۔ واللہ الموفق۔ تو سماحت الشیخ نے مختصراً اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہی فرمایا، یہاں تک تھا شیخ کا جواب، یعنی کہ شیخ نے مختصر انداز میں یہ عرض کیا کہ بدھ مت کوئی دین سماوی نہیں ہے، اور نہ ہی اسی بنیاد پر اس میں کوئی آسمانی کتاب بھی نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک مسلم بنایا ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت کو ہمیں اور آپ کو عنایت کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، ہم کی شریعت کے مطابق چلیں، قرآن مجید کو اپنا پڑھنے کا اپنا شیوا بنائیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔